خاتم النبین سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین. ہمیں سکھاتے ہو، ہمیں سکھاتے ہو، ہم تو ختم نبوت کے محافظ ہیں، ہمیں سکھاتے ہو. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ. درمیان میں نہ بولو، حدیث کے درمیان نہیں بولو. اس کے بعد لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی میں پڑھتا ہوں کہ فلاں الگ ہو گئی تو اس نے تھوڑی ترقی کر لی اور اس کو دیکھو خود سنگل پیرنٹ بن کر کیا کر رہی ہے، اس نے بچوں کو پڑھایا. بچوں کو میں نے پڑھایا، پڑھا رہا ہوں، وہ میں نے پڑھایا اور پڑھایا. 8 کروڑ کا گھر ہے جس میں وہ رہتی ہیں اور بچے بھی رہتے ہیں. وہ گھر میرا دیا میں. ایک گھر میں نے ان کو خود لے کر دیا، جو میرا پہلا گھر تھا وہ میں نے ان کے نام کر دیا، تو 2 کروڑ روپے کا ہے، جس کا کرایہ آتا ہے وہ لیتی. صحیح ہے. دبئی میں ان کو BMW نئی گاڑی دلائی تھی، وہ بیچ کر انہوں نے اس کے پیسے بھی رکھے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب تک یعنی 2 مہینے پہلے تک کیونکہ طلاق کو خود انہوں نے اعلان کیا، طلاق کے بعد بھی میں اخراجات دے رہا تھا انہیں دیتا ہوں. اسی طرح سے میں نے ان کا پورا خیال رکھا. پہلی بیوی کی بات کریں، دوسری بیوی نے مجھے موقع یہ نہیں دیا کہ میں گھر ان کے نام کر دیتا، وہ چلی گئی فوراً. لیکن کہ ان کے پاس میں نے ان کو 65 لاکھ کی بلٹ پروف گاڑی دی تھی، ان کے پاس ہی. اور جو کچھ بھی تھا جو میرے پاس اس زمانے میں تھا، میں نے ایک بڑا سا ٹی وی لیا تھا 100 انچ کا، وہ ان کو دے دیا. جو کچھ دے سکتا تھا وہ دیا. جہیز پر میں قائل نہیں ہوں، گھر ان کو میں دینے والا تھا، وہ رہتی تو گھر ان کا ہوتا. جو جس گھر میں رہتا ہوں وہ ان کے نام. دیکھیے میرے پاس گھر نہیں ہے زیادہ، میں اپنا ایک گھر بنانا چاہتا ہوں جنت البقیع میں. میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک بیوی کو یہ گھر دے دوں گا، ایک بیوی کو گھر دے دوں گا اور خود خالی ہاتھ سکندر اعظم کی طرح چل جاؤں. مطلب مجھے کیا کرنے کی ضرورت. تو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ سائڈ آف دی اسٹوری بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے. ایک اسٹوری کی سائڈ پڑھ کر ساری باتیں نہ کریں. یہ بچے آج جتنے بڑے ہوئے ہیں، 5 مرتبہ ڈیزنی لینڈ جا چکے ہیں، 5 حج کر چکی ہیں. پہلی بیوی میری 5 حج کر چکی ہیں. کتنے؟ یہ بہت، یہ میں نے کرائے 7. اور ان کی والدہ جو تھیں ان کے والد کا ثانیہ ارتحال ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کی تدفین میں نے عبداللہ شاہ غازی میں کی، جو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی ان کے والد کو دے دی. یہ میں بس آج پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، ورنہ میں بتانا چاہتا تھا، مجھ سے آپ نے چونکہ دوسری بات یہ کہ وہ جگہ دے دی. اور ایک اور بات بتا دوں، شاید وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو، وہ امپورٹنٹ. ایک تو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، نفس ذکیہ کے بیٹے تھے. اور تابعی بزرگ لوگ سمجھتے نہیں عبداللہ شاہ غازی کون ہے. حسنی حسینی والا جس نے صحابی کو دیکھا تو ادھر دیا. اور آپ کو پتہ ہے ان کی والد کو غسل ہم نے کیسے دیا تھا؟ میں خانہ کعبہ کے غسل میں گیا تھا، اس کا جو پانی تھا اس کے پانی سے غسل دیا. خانہ کعبہ کو جو دھویا تھا اس کے پانی سے غسل دیا، تو وہ پانی ملا تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی سوچے. اسی طرح طوبہ آج اسٹار بنی، دیکھیں حقیقت کہنے کی بات ہے. اور یہ اس میں کوئی برا بھی نہ مانے، لیکن کوئی نہیں. لیکن یہ کہ آپ الحمدللہ اب میں تو میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے بہت آگے لے کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی تمام میرا کام تھا آگے میں نے کوئی احسان کسی پر نہیں کیا. ان دونوں پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا. ان دونوں پر میرا کوئی عامر لیاقت حسین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کی. کہاں کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. سوچے میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. میرا آخری سلام آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ویڈیو بنا رہا ہوں عامر لیاقت کے لیے. تو آج ویلوگ نہیں آئے گا، تو اس ویڈیو کو دیکھیں آپ. اور عامر لیاقت کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ اس کی فام ڈیڈ وفات پا گئی. تو اللہ ان کی مغفرت کرے کیونکہ مسلمان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کہ مر جائے تو اس کے بعد اس کو برا نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے جو امتحان میں اس کے وہاں تک پہنچ گیا وہ اپنے اجر کے لیے جو بھی اسے وہاں پہ ملنا ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا. اب وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. تو ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کچھ باتیں کریں گے ہم عامر لیاقت کے بارے میں، کچھ اچھی کچھ نیگیٹیو ہیں. عامر لیاقت صاحب جو کہ شیخ لیاقت حسین کے بیٹے تھے اور 1971 میں جو کہ پیدا ہوئے ہیں.
جب دنیا میں آئے ہیں اس کے بعد انہیں پتہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی. جیسا کہ انہوں نے زندگی گزاری اپنی جوانی میں آئے 90s میں انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں لانے کی کوشش کی, جس میں آپ انہیں کہہ لیں کہ انہوں نے جعلی ڈگریاں دیں جو کہ تب پتہ نہیں چلی, لیکن جب انہوں نے پیش کی تو انہوں نے ریسرچ کی, کچھ حالات تھا جو بھی کرتے ہیں گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے, وہ فاؤنڈ کیا گیا جناب ان کی ڈگریز جو ہیں وہ جعلی ہیں, کیونکہ ہی واز considered himself as a PhD and MBBS and named his Dr. عامر لیاقت صاحب, you know. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی فیک نکلی. تو اس کے بعد جو ہے ان الیکشن کے لیے جو لڑنے کے لیے جو انہوں نے اپنے جو کاغذات وغیرہ جو دیے انہوں نے وہ تو بھائی صاحب نقلی تھے, فیک تھے. They found fake universities, they found fake degrees, some dollars or yens, whatever. پیسے دیے گئے اور اس کے بعد اس پہ جو چیزیں تھیں اس پہ ڈگریاں خریدی گئیں. ڈگریوں کے بلبوتے پہ وہ چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں ہے, جیسے کہ چلتا ہے یہاں پہ ہر کوئی کسی کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں پڑھے لکھے تو ہے نہیں, جعلی ڈگری ہیں اور سب چل رہا ہے. خیر, تو اب جو ہے انہوں نے اپنی جعلی ڈگری کی وجہ سے وہ سیاست میں نہیں آ سکے, لیکن انہوں نے بعد میں جنرل مشرف کے دور میں وہ انہوں نے الیکشن لڑے اور کامیاب ہوئے, اور وہ اسسٹنٹ جو ہے اسلامک افیئرس کے جو منسٹر لگے, اور انہوں نے 2002 سے لے کے 2007 کے 8 تک انہوں نے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے کام کو سر انجام دیا, اور وہ رہے اس دوران میں ان کا فیک ڈگریز کا کام ختم نہیں ہوا, وہ تو فیک ہی تھی. اب اس کے علاوہ پتہ نہیں کیسے ہے نہیں آئے, وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے. اس کے بعد جی انہوں نے جب دیکھا گیا کہ یہ تو ایسے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کی. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ڈگری کیسے مکمل کی اور کیسے نہیں کی, جو کہ میری ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ انہیں جب ڈگریاں دیکھی گئیں ویریفیکیشن کی گئی تو انہوں نے جو کالجز یونیورسٹی سے جو ثابت کی تھی کہ میں نے یہاں سے کی ہیں وہ وہاں سے نہیں کی گئی تھی. وہ ایکچولی وہاں سے بتایا گیا کہ یہ جو ڈگری ہے یہ کسی اور بندے نے اپنا ایڈمیشن فارم جو ہے کسی اور بندے کی تصویر کے ساتھ یہ ایڈمیشن فارم جو ہے وہ آیا تھا, اور اس پہ عامر لیاقت کا بعد میں جب رزلٹ آنے کے بعد ڈگری آئی تو عامر لیاقت کے نام پیش ہوئے. اب آپ پہ چھوڑتا ہوں, میں تو کچھ نہیں کہوں گا کہ انہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, آپ جانیں, آپ بہتر جانتے ہیں. تو بعد جو ہے 2018 میں 2018 سے پہلے بھی انہوں نے MQM جو ہے وہ جوائن کی تھی اور وہاں بھی رہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب تحریک انصاف میں آئے, PTI میں آئے, تو پھر وہاں پہ بھی وہ پاکستان اسمبلی میں بھی رہے, اور جو کہ 2021 تک رہے, 2018 سے لے کے 2021 تک رہے. وہ جب انہوں نے ریزائن دیا. ریزائن کیوں دیا؟ اب وجوہات تو آپ کو پتہ ہے وجوہات کیا تھیں کیا نہیں تھیں, کہ آئی ڈونٹ نو کہ he was want to some kind of intentions اور whatsoever I don't know کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو خیر اب جب انہوں نے ریزائن دیا وہاں سے, اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ برا وقت شروع ہو گیا تھا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ. ابھی بات کرتے ہیں جی ان کے پرانی باتیں. تو عامر لیاقت صاحب جب جوان ہوئے, منڈا جوان ہو گیا جب, تو انہوں نے جو ہے وہ 3 شادیاں کی, جن میں سے ان کی جو پہلی بیوی تھی بشرا, دوسری تھی, پھر تیسری آئیں. وہ زیادہ ٹکی نہیں, ہر کسی کو انہوں نے ڈیورس دیا,
چلے گئی، پھر آئی دوسری شادی کی، انہوں نے بھی 2-3 سال انہوں نے بھی گزارے، پھر ان کے بعد وہ بھی چلے گئی. پھر ریسنٹلی جو ہے انہوں نے شادی کی دانیہ سے، شاید نام ہے ان کا، سعیدہ دانیہ، ان سے شادی کی، جو کہ ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا. پھر ان کی زندگی جو بھی تھی وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب جو رہ گیا ان کا ٹی وی اور سوشل میڈیا اور چینلز، نیوز چینلز پہ آنا. عامر لیاقت صاحب نے جب جو نیوز میں یا آپ کہہ لو کہ اسی میں سوشل جب میڈیا میں جب آئے تھے وہ، تب جوائن کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کمیونیکیشن میں. وہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ وقت گزارا، لیکن تب انہوں نے وہاں سے نکالے کیوں گئے اب یہ اللہ بہتر جانے اور وہ جانے. وہاں سے نکالے گئے. اس کے بعد جو ہے ان کو جیو نیوز نے، جو کہ جیو نیوز ہے ایک نیوز چینل تھا تب، انہوں نے آپ کہہ لیں کہ پوسٹ کے لیے اسے اپوائنٹ کیا تھا. دین انہوں نے کچھ دیر وہاں پہ کام کیا، کچھ دیر نہیں کیا، کافی سال کام کیا، تقریباً 9 سے 10 سال کام انہوں نے وہاں پہ کیا. اور پھر وہاں سے جب وہ ٹرانسفر ہوئے نا، وہاں سے ہو گئے ARY نیوز، ARY ڈیجیٹل جو تھے وہ وہاں پہ گئے. وہاں پہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو تھے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے کام کیا. کام کرنے کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے آفر آئی، جی کہاں پہ بلا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جیو نیوز دوبارہ کے. جب جیو نیوز دوبارہ کیے نا تو وہاں پہ وہ لگے وائس پریزیڈنٹ. پہلے کیا تھے وہ ممبر لگے، ممبر کے بعد وہ لگے مینیجنگ ڈائریکٹر کے بعد واپس جیو نیوز میں جا کے کیا لگے وہ وائس پریزیڈنٹ. مگر وہ سیٹیں چینج کرتے رہے صرف اور صرف، اور اسلام یا چینلز یا کچھ بھی وہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہ عالم آن لائن عالم اور عالم انہوں نے شروع کیا، ایسا کام انہوں نے شروع کیا، اللہ ان جزا خیر دے اس کے لیے. لیکن وہ یہ کام کرتے رہے. اب اللہ جانے ان کی نیت کو اور ان کے کام کو. تو اب یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایکسپریس جو تھے انہوں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اپنے پاس کیا ڈیزنیشن دی؟ پریزیڈنٹ کی انہیں پوسٹ دی. اس کے بعد جب انہیں وہاں پہ کام کیا، وہ وہاں پہ کام بھی کر رہے تھے، ان کو انٹرٹینمنٹ کی جو حصہ تھا اس کو بھی دیکھ رہے تھے، پھر وہاں ساتھ میں شو بھی کر رہے تھے. وہ پھر پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، تو پھر وہاں سے کچھ ہوا، پھر وہ واپس جیو نیوز کے وہاں پہ وہ پریزیڈنٹ لگے. جب وہاں پریزیڈنٹ لگے تو وہاں پہ بھی کام کر رہے. اب ان چند سالوں میں جو تھے انہوں نے اتنی شفلنگ کی، مطلب کہ وہاں سے وہاں. اللہ جانتا ہے زیادہ بہتر. تو کیوں گئے وہ، کیوں نہیں گئے، کیوں نکالے گئے ہیں، یا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ہمیں تو یہ زیادہ معلوم نہیں ہے. تو اب وہاں پہ جب گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جب الیکٹ ہو گئے تھے پاکستان اسمبلی میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں چلے گئے اور وہاں پہ اپنے اقدامات کیے. انہوں نے وہاں پہ اپنے وہ شوز وغیرہ کر رہے تھے. پروگرام کہتے ہیں انہیں، شو نہیں کہتے. وہ کہتے تھے کہ میرے پروگرام نے جو میں شو جو بھی کرتا ہوں میں، یہ میرے شوز نہیں ہیں، یہ میرے پروگرام ہیں جو بھی اسلامک جو بھی تھے وہ کنسرنز تھے. اب اس کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں ہوگی ان کی اسلامی پہلو پر، کیونکہ تب جب انہوں نے اپنا شروعات کیا تھا نا یہ چیزوں کا، تب کوئی بھی نہیں تھا. نہ عالم آن لائن جب انہوں نے شروع کیا تب بھی کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد عالم اور عالم تھے. اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن تھیم، یہ سب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور اللہ انہیں جزائے خیر دے. بہت سی لوگوں کو بہت سے مسائل پتہ چلے، بہت سی باتیں پتہ چلی، ان کی وجہ سے پتہ چلی. اللہ انہیں ان کی جزائے خیر دے. اللہ اکبر. پھر جناب کیا ہوا، یہ اتنا سارا کچھ اچھا چل رہا تھا عامر لیاقت کے لیے، پھر اچانک کیا ہوا، کیوں وہ ایک یہاں پہ بندہ اور ایک وہ یکدم ہی گر گیا، یہ کیوں ہوا؟
پتہ نہیں. حالانکہ جو کہ اچھی ہیں, جو کہ آپ کو بھی پتہ چلنی چاہیے کہ یہ ایسا بندہ بھی ہے. ہمیں نیگیٹو ہم بہت جلدی لیتے ہیں کسی چیز کو کہ وہ نیگیٹو بندہ ہے, وہ نیگیٹو ہے, وہ نیگیٹو ہے. لیکن ہمیں کچھ پہلو پہ اس پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ اگر اس کے 100 میں سے 70% وہ نیگیٹو ہے, 30% جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہے. ہمیں وہ پازیٹیوٹی بھی تو دکھانی چاہیے نا کہ وہ پازیٹیو اس چیزوں میں پازیٹیو ہے. ہر بندہ گناہ گار ہے, ہر بندہ گناہ گار ہے, ہر بندہ گناہ کرتا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں. لیکن جس کی باتیں اگر باہر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہی گندا ہے باقی سب صاف ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری طرف سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے وہ نہیں اچھا, لیکن اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بہت ہی گندا ہے, بہت ہی گندا ہے. ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اب ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ مر گیا, اللہ کے پاس پہنچ گیا, اللہ ان کا حساب لے گا. جو بھی انہوں نے کیا وہ ختم ہو گیا, بات ختم. ہم ان کے لیے دعا مغفرت کر سکتے ہیں کیونکہ ایز اے مسلم وہ مسلمان تھا, اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اور بہت سا علم ان کے پاس تھا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرتا تھا تو بہت کرتا تھا. آپ ان چیزوں کو دیکھیں, چاہے وہ دکھاوا تھا, کچھ بھی تھا, جو مرضی لوگ سمجھے, لیکن وہ کرتا تھا. آپ سرکار سے پیار کرتا تھا, ان کی نعت جب پڑھی جاتی تھی وہ سنتا تھا, اور انہوں نے نعتیں بھی پڑھی ہیں. خیر یہ سب کچھ کیا اس نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن جب اصل کام کب شروع ہوا, جب جو ان کے نقصان دہ ہوا وہ تب ہوا جب انہوں نے تیسری شادی کی. جب جو مس ہیں سیدہ دانیہ, شاید نام ہے ان کا, میں غلط نہیں ہوں تو, وہ جب ان کی لائف میں آئی ہیں انہوں نے مت مار دی بیچاری. جیسی جیسی اس کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, جیسے جیسے اس کا کنٹینٹ آئے ہیں کہ اس کے خلاف کنٹینٹ آئے ہیں جناب کے, لوگوں نے باتیں بنائی ہیں, ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. ایک بندے کا معیار کیا تھا, وہ اسکالر تھا. اللہ کہتا ہے آپ لوگوں کے ایپ چھپاؤ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ لوگوں کے ایپ چھپاؤ, نہ کہ دکھاؤ کہ نہیں جی یہ دیکھو یہ کیسا, یہ کیسا کیسا. یار تھوڑا سا چھپا سکتے ہو کہ نہیں چھپا سکتے. اللہ ہے, اللہ سب کے گناہ دیکھتا ہے لیکن سب کو چھپا دیتا ہے. خیر ہے یار, خیر کوئی نہیں, معافی مانگ لے گا, چنگا ہو جائے گا, چنگا ہو جائے گا. ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ ہم ایک آدھا گناہ بچا نہیں سکتے کیا کسی کا؟ ایک آدھی بات نہیں چھپا سکتے کیا؟ تو ایسی ایسی ویڈیوز لیک ہوئی اس کی جو کہ میں بھی اگر دیکھوں تو شرم آ جائے کہ ایک بندہ اسکالر ہے, وہ ایک دین کے تعلیمات کے لیے کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کہاں سے کہاں بنا دیا. اور انہی کچھ باتوں نے جب وہ وہاں سے انہوں نے ریزائن دیا, اس کے بعد شادی ہوئی, شادی کے بعد وہ سب باتیں ہوئیں. ایک بندے کا معیار ہوتا ہے, ایک بندے کی عادت ہوتی ہے, ایک بندے کا کہہ لو کہ غرور ہوتا ہے. غرور ہونا تو نہیں چاہیے, میں ویسے نام دے رہا ہوں اس لفظ کو, کہ ایک معیار ہوتا ہے بندے کا کہ یار میں ایسا ہوں. آپ نے اس کو اس کی آنکھوں میں, اس کی نظروں میں, اس کی اندر ہی نا اس کو نا آپ نے گرا دیا. لوگوں نے مل کے اسے گرا دیا. کنٹروورشیز ہوتی ہیں لیکن کسی کے پرسنل ہو جانا, کسی کی پرسنل لیکس کر دینا, یہ مجھے نہیں پتا کس قسم کی انسانیت ہے. اگر وہ کسی نے اس کے ساتھ اس نے شادی کی نا, اس کے ساتھ ایک نکاح کیا, ایک کوئی غیر مہذب چیز تو نہیں کی, شرعی چیز تو نہیں کی, شادی کی, نکاح کیا, نکاح کر کے اس نے پاس رکھا. ایک بالغ ہے, بالغ وہ بھی ہے, بالغ وہ بھی ہے, اس نے شادی کی, اس کو بھی پتہ, اس کے گھر والوں کو بھی, سب کو پتہ ہے. اب چاہے بعد میں باتیں جو مرضی کریں, وہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کیسے ہو گیا بھائی؟ جب آپ نے شادی کی, نکاح کیا, سب کچھ کیا, تب ٹھیک تھا, اب آگے خراب ہو گیا. خیر یہ سب باتیں ہوئی جو میں نے نکالا نا اس کا نظریہ, کہ وہ بیچارے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے دین کے لیے, یہ نہیں کہ نہیں کر رہا. آپ اس کو
ख़त्म कर देते हो, आप उसकी इतनी इंसल्ट करते हो, इतनी इंसल्ट करते हो। आप इमेजिन करो ख़ुद को कभी कि आपने कोई आपकी वीडियो लीक कर दे बिना कपड़ों के और वो पूरी दुनिया देखे आपको कैसा फील करोगे? आपके घर वाले देख लें, चलो छोड़े बाकी बात, आपके घर वाले देखें, आप माएँ बहन देखें या भाई बहन देखें, भाई देखें, बेटे देखें, बच्चे देखें, बड़े देखें, दादा देखें, आंटी, चाचा, फूफी, कोई भी लगा लें, कोई भी देखे, कैसा लगेगा हमें? कितना बंदा अंदर ही अंदर मर जाएगा, अंदर मर जाता यार। अब मैं क्या करूँ? मैं किस तरह मुंह दिखाऊंगा किसी को? लोगों ने तो इंतहा कर दी है, बेगैरती, मैं कहूँगा बेगैरती, ये बेगैरती है, इंसानियत नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो मर जाए, वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। अब आमर लियाकत साहब जो हैं, वो मैं पर्सनली अगर कहूँगा कि वो बहुत बुरा है या वो अच्छा है, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि नेगेटिविटी देखूँगा और पॉजिटिविटी नहीं देखूँगा, या पॉजिटिविटी देखूँगा नेगेटिविटी नहीं देखूँगा, दोनों चीज़ देखूँगा। अब उसने दोनों काम किए हैं यार। छोड़ो, हर बंदा बुराई करता है, हर बंदा गुनाह करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गुनाहगार ही है बस। उसके काम भी देखो ना, उसने कुछ किया है, कुछ नहीं किया, कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ नहीं की। 9 जून 2022 एक बंदा एक बंद कमरे में चीखें मार रहा है, सांस उसके नौकर आते हैं उसके पास आके दरवाज़ा देखते हैं, दरवाज़ा बंद है, अंदर से चीखने की बात आ रही है, बाहर से वो खोल रहे हैं, खुलने भी नहीं, दरवाज़ा बंद है। क्या मतलब है इसका? वो किस कदर अंदर टूट गया होगा कि मैं अब क्या करूं, किस तरह मैं बाहर जाऊं, किस तरह मैं लोगों को फेस करूं, किस तरह। नौकर दरवाज़ा खटकाते रहे, वो मर गया, उसको हॉस्पिटल ले गए, मर गया, डॉक्टर ने कहा वो मर गया, then he was dead। क्या कर दोगे? करो उसकी वीडियो लीक कर दो, उसकी वीडियोस देखो, उसको बुरा भला कहो, उसको जो मर्जी को, उसके लिए बहुत सब कुछ कर दो, बस ये कर दो, करो, उसके गुनाह धुलेंगे। आप जब किसी की बुराई करते हो ना, तो उसके गुनाह कम होते हैं। गीबत करते हो उसको, ना करो। वो अब चला गया, इस दुनिया से चला गया, वो खालिक हकीकी से मिल गया, अब उसका अंजाम वो जाने बस, और हम कुछ नहीं कह सकते। मैं तो ये भी दुआ करूँगा कि या अल्लाह उसको सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बख्श दें, उसके कोई अच्छा काम उसका देख लें, उसको बख्श दें। हम कह सकते हैं कि अल्लाह उसे दोज़ख में भेजे, उसे ऐसे करे वैसे। दोज़ख का अज़ाब आपको नहीं पता कितना है। आप तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते बाहर खड़े होके, जो कि 44 पर डिग्री है, 50 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, आप तो वो नहीं झेल सकते, तो दोज़ख की आग कितनी होगी? कभी सोचना बैठ, कभी आप अपनों के लिए दुआ करोगे कि आप दोज़ख में जाए? कभी बेटी के लिए दुआ करोगे? कभी बाप के लिए दुआ करोगे? नहीं करो। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब लोग उनके लिए एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और उनको बख्श दें। कुछ नहीं जाता किसी का, क्या कर लोगे यहाँ पे जाकर? कुछ भी नहीं। कितना फेम लिया उसने, मर गया, ख़त्म। अपनी फिक्र करें, दूसरों की नहीं। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा। और अल्लाह पाक हम सबको खुशियाँ दे, आबाद करे, और हम पे करम करे, रहम करे।
اپنے خزانوں میں سے میں خزانے عطا فرمائے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.